بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انشاءاللہ العزیز آج سے ہم اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام کے ساتھ ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم اہل شام کی فضیلت اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور خود بلاد الشام کی فضائل ان کو احادیث مبارکہ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر ہم کم و بیش 40 روایات کا مطالعہ کریں گے۔ امت کے اندر 40 روایتوں کو یاد کرنا، ان کو نقل کرنا ایک معمول رہا ہے، اور اس کے حوالے سے کئی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے 40 کے مقدمے میں نقل کیا، اور یہ روایت جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے کبار صحابہ سے بھی منقول ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے آتی ہے کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 احادیث سنا دے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا۔ تو اس فضیلت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی فضیلت ہمارے پیش نظر ہوگی۔ ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں امت کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو بھی ان احادیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ خطہ کہ جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بابرکت فرمایا اور جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کثرت سے فضائل آتے ہیں، اس کو امت آج بھلا بیٹھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی ہم اپنی توجہات کو مرکوز رکھیں گے۔ اگر ایک نظر کے اندر ان فضائل کو دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ اور ملک شام میں خصوصاً جو فضائل والی باتیں ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول وہ مسجد اقصیٰ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و معراج، اسراء و معراج کا جو اسٹیشن تھا جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت تمام انبیاء کی امامت فرمائی، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اسی طرح سے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دوسرا گھر ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ کثرت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے سرزمین پر مبعوث فرمائے، اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ مدفن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو جہاں بھی ذکر فرماتے ہیں برکت کی صفت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں تو یہ برکتوں والی جگہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کو مقام محشر بھی کہا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف قرآن مجید میں بالواسطہ اور بلا واسطہ کم و بیش 70 مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اس روئے زمین کی طرف۔ اور پھر کعبے کے علاوہ یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، اور پھر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے یعنی مجاہدین کا یہ مرکز ہے۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنوں سے محفوظ فرمایا۔ کون سے فتنے؟ ایمانی فتنے۔ انشاءاللہ العزیز ایک ایک کر کے ہم اپنی روایات کو اسی ضمن میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم امت سے وہ کام لے لے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے موافق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔